اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھتا، چاہے وہ جھوٹ مذاق میں ہو یا سیریس حالت میں ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے جھوٹ کی مذمت۔ جھوٹ معاشرے کے اندر ایک ایسا برا فعل ہے کہ اگر رائج ہو جائے تو معاشرے کے اندر بہت ساری مشکلات وجود میں آتی ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان کی اور مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قالا رجل لہو، ایک شخص نے رسول خدا سے کہا المومن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ قالا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے یہ کام، ہو سکتا ہے کوئی مومن یہ کام کر دے۔ پھر دوبارہ اس شخص نے کہا قالا المومن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قالا قد یکون ذالک، ہاں ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ پھر کہا قالا یا رسول اللہ، تو شخص نے کہا اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، المومن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ قالا لا، رسول خدا نے فرمایا نہیں، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹا تو وہ ہوتا ہے جو ایمان ہی نہیں لاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا آدمی مومن اور مسلمان نہیں آتا، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اور جھوٹے آدمی سے جتنا نقصان لوگ اٹھاتے ہیں اتنا کسی اور سے نہیں اٹھاتے۔ ایک واقعہ یاد ہے، ایک آدمی کی شادی تھی، تو ایک آدمی نے کہا میں شادی سے ایک دن پہلے آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ کی شادی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو شادی کے لیے تقریباً 2-3 لاکھ روپیہ تھا۔ جو ہی وقت آیا، اب ایک دن شادی سے پہلے تو آدمی بہت پریشان ہی ہوتا ہے، جب اس نے فون کیا تو اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس نے کہا تھا میں پیسے دوں گا اور پھر یہ جھوٹ بولا، تو جس کو کہا اس پر کتنی مشکل گزری ہوگی، اس کو کتنا قرض اٹھانا پڑے گا، اس کو کتنا دکھ اور تکلیف ہوگی۔ اور کسی مومن کو دکھ اور تکلیف دینا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی کی وجہ ایک اور ہے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الی رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ما اعمل اہل النار، دوزخ میں جانے والوں کے کیا کارنامے ہوتے ہیں، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں جاتے ہیں؟ تو قالا الکذب، آپ نے فرمایا جھوٹ۔ کیوں؟ اذا کاذبا، جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کون؟ اذا کاذب العبد، جب عبد جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاجرا، وہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ واذا فاجرا کافرا، اور جب فاسق فاجر ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ واذا کافرا داخل النار، تو کس میں داخل ہوتا ہے؟ دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جھوٹ بولتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی وجہ سے فاسق فاجر ہوتا ہے۔ پھر جب فاسق فاجر ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور پھر جب کافر ہوتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے، آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز نہیں پڑھتا، میں برے کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ کوئی ایک عمل صرف مجھے بتائیں جو میں انجام دوں، باقیوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ ایک کام جب رسول خدا مجھے حکم دیں گے تو میں اس کو انجام دوں گا اور آسانی سے نجات پا جاؤں گا۔ رسول خدا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب وہ شخص گھر گیا، نماز کے لیے اذان کا وقت ہوا، تو فوراً اس نے کہا کہ اگر کل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور انہوں نے پوچھا آپ نے نماز پڑھی ہے تو میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا، فوراً نماز پڑھی۔ پھر اسی طرح جب کوئی اور کسی واجب کا وقت ہوا تو پھر اس کو یاد آیا کہ کل میں رسول خدا کی محفل میں جاؤں گا تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ جتنے بھی واجبات تھے اس نے انجام دینا شروع کر دیے۔ کچھ مدت کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو بہت خوشحال تھا اور کہا یا رسول اللہ، میں ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میری ساری تربیت ہو گئی ہے، اور میں جب بھی یہ سوچتا تھا کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن اس کے بعد آپ یاد آ جاتے تھے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کام کو انجام دیتا تھا۔ دیکھو، ایک کذب اور جھوٹ چھوڑنے سے انسان پورا مسلمان ہو گیا اور اس کی پوری تربیت ہو گئی۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، بچوں کو یہ ہے کہ جھوٹ سے بچائیں اور بتائیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ بابا اندر بیٹھا ہے، باپ اندر بیٹھا ہے، چھوٹے بچے کو کہے گا کہ دروازے پر کون ہے، بچہ جائے گا واپس آ کے کہے گا کہ فلاں شخص آیا ہے، تو آدمی کہے گا اس کو بولو بابا گھر پر نہیں ہے، ابو گھر پر نہیں ہے، تو بچے نے تو یہی کہنا ہے۔ تو ہم بچوں کو جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، یہی وجہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت واجب ہے اور یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور جیسی تربیت کرو گے ایسا ہی باقی عمل ملے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد اگر یہ جھوٹ بولتے رہے تو پھر گناہ ملے گا، اور اگر یہ سچ بولتے رہے تو نیکیاں ملتے رہیں گی، اس لیے کہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک آپ کو یا نیکی ملے گی یا بدی ملے گی۔ تو اولاد اگر نیک ہے تو نیکیاں ملے گی، اور اگر بد ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دیکھو، مصلحت امیز جھوٹ باقاعدہ روایات کے اندر ہے کہ دو مومنوں کے اندر صلح کرانی ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک آدمی ناراض ہے دوسرے کے ساتھ، آپ جاتے ہیں ایک کے پاس تو وہ دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن آپ جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کے لیے معذرت چاہ رہا تھا، آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو انشاءاللہ ان قریب صلح کروں گا۔ اور جب دوسرے کے پاس جائے گا تو اسی طرح دونوں کو جھوٹ بولے گا، اگرچہ وہ آپس میں دشمن ہے، آپس میں ان کی صلح نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، ایک دوسرے کو عیب بتائیں گے، لیکن آپ درمیان میں عیب نہیں بتائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے وہ کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس سے تو اور آگ بھڑک اٹھتی ہے، آگ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ تو دو مومنوں کے درمیان صلح کے وقت اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اور ایسا جھوٹ جو وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، تو اس جھوٹ کا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے لیے زیادہ فرمائش کرے، جو شوہر تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کرتا، اس کی مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ وہ بیوی کی فرمائشیں پورے کریں، تو اس کے سامنے بھی وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا، اور پھر کہے نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد جنگ کے اندر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا نے فرمایا یا علی، اے علی، خدا اس جھوٹ کو دوست رکھتا ہے جس میں اصلاح ہو، اور خدا اس سچ کو دشمن رکھتا ہے جس سے فتنہ ہو۔ اصلاً ہمارے جو احکام ہیں
خداوند عالم جو احکام ہے وہ مصلحت اور مفسدہ کی طرح تحت ہیں. اگر مصلحت ہے تو اس کو انجام دو، اگر مفسدہ ہے تو انجام نہ دو. مثلا نماز پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن غصبی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، منع ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے. اس کے بعد کچھ مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے اور غیبت کرنا بھی جائز ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب کوئی رشتہ لینے آ جائے تو قریب کا ہمسایہ تمہارا ہے، اس کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے کہ ان کا لڑکا یا ان کی لڑکی کا کردار کیسا ہے. تو یہاں آپ نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اور جب آپ سچ بولیں گے تو ان کی غیبت ہو رہی ہے. غیبت یہی ہوتی ہے نا، کسی کی عیب بتانا. غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں غیبت کرنا کہ ایک آدمی آئے تمہارے پاس تحقیق کے لیے کہ تمہارے پڑوس میں جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ فاسق فاجر تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رشتہ لینا ہے. اور اگر یہاں آپ نے سچ نہ کہا اور بعد میں وہ لڑکی یا لڑکا فاسد ہوں اور وہ بیچارے پھنس جائیں اور بعد میں طلاقوں تک نوبت آ جائے، تو اس سارے فسادات کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے سچ نہیں کہا. یہاں غیبت کرنی چاہیے، ان کے عیب بتانے چاہیے، اس لیے کہ ایک مومن کی اصلاح اور ایک مومن کو نجات دے رہے ہو. لیکن مگر لوگ عجیب ہیں کہ وہ بس ہر جگہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس فاسق فاجر کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص مشورہ لینا آ جائے، رشتہ لینا جائے، تو کہتے ہیں جی بس اچھے ہیں جی، بس ہم کچھ نہیں جانتے. ارے آپ ذمہ دار ہیں، آپ صحیح بتائیں. اور غیبت یہاں نہیں ہے، یہاں اجازت دی گئی ہے. اسلام میں بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے لیکن مسلمان نہیں جانتے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.